ہے دروغ گولا حافظہ نباشت، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ حق ہے نا، جھوٹ بولنے والا ابھی جھوٹ بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہے نا، 10 منٹ بعد بھول جائے گا پہلے کیا کہا تھا، اس کے الٹ اس کہہ دے گا نا، کہا یہ جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی۔ چلو مان لیا روحانی معراج ہے۔ اور جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبرائیل نے ساتھ چھوڑا، پیغمبر اکیلے ہوئے تو روایتیں پڑھی، وہاں پیغمبر نے جوتے اتارے۔ بھئی اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا روحیں بھی جوتے پہنتی ہیں؟ برخاتم الانبیاء محمد صلوات جسمانی معراج تھی، جسمانی معراج تھی، اسی جسم کے ساتھ گیا نہیں، ترجمہ غلط، لے جایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی بہتا رہے، کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے، یہ جائے اور آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر یہ خود گیا ہوتا تو اعتراض اس پہ کرتے، اس پہ نہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا۔ اعتراض پیغمبر پہ نہیں ہے، اعتراض، اور جو اللہ پہ اعتراض کرے وہ کہتا ہے میں بڑا مسلمان ہوں، یہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا ویسا کسی مکتب میں نہیں ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا ہمیں اللہ نے معصوم نبی دیا، نبی غلطیاں نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں عالم نبی دیا، ان پڑھ نہیں ہے، وہ پڑھاتا ہے، اور یہ عجیب ہے، پڑھاتا بھی ہے ان پڑھ بھی ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور صرف کتاب و حکمت کی نہیں، کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، تمام طیبات کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، تمام خبائث کو ان کے لیے حرام کرتا ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، انہیں تمام نیکیوں کا حکم دیتا ہے، انہیں تمام برائیوں سے روکتا ہے، طیبات کو حلال کرتا ہے۔ ایک ایک طیب کو جانتا ہے نا، تبھی تو انہیں حلال کر رہا ہے، تمام خبائث کو حرام کرتا ہے، ایک ایک خباثت کو اور ایک ایک خبیث کو جانتا ہے نا، تمام معروف کا، تمام نیکیوں کا حکم دیتا ہے، تمام برائیوں سے روکتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا جو تمام طیبات کو بھی جانتا ہو، تمام خبائث کو بھی جانتا ہو، تمام معروفات کو بھی جانتا ہو، تمام منکرات کو بھی جانتا ہو، وہی ان پڑھ ہوتا ہے؟ وہ ان پڑھ نہیں ہے، وہ تو وہ عالم ہے جسے زبان کا لعاب دہن چسا دے وہ عالم ہو جاتا ہے۔ شاید میں سمجھا سکوں، اور اگر آج 10 منٹ بات لمبی بھی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ بھئی ایک بہت بڑے عالم کو لوگ مفسر قرآن کہتے ہیں، مفسر قرآن ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد یہ سب سے بڑا مفسر ہے، ہم کہتے نہیں، غلط ہے۔ اس سے بڑا مفسر وہ ہے جس سے اس نے تفسیر سیکھی، ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی مفسر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ہے، بہت بڑا مفسر قرآن ہے، لیکن اس سے بڑا مفسر وہ ہے جس نے عبداللہ کو تفسیر سکھائی۔ ساری رات سورہ الحمد کی تفسیر ہوتی رہتی ہے، صبح ہو جاتی ہے سورہ الحمد کی تفسیر ختم نہیں ہوتی۔ صبح کی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس ہے
اور حسرت کرتے ہیں کاش یہ رات لمبی ہو جاتی، صبح طلوع نہ ہوتی، علی تفسیر کرتے رہتے، میں سنتا رہتا۔ ہاں میں نے کتاب میں پڑھا یہ مفسر قرآن کیوں ہے، کیوں اسے کہتے ہیں مفسر قرآن؟ روایت نقل کی گئی کہ اس لیے مفسر قرآن ہے، توجہ کرنا، مفسر قرآن اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں ایک صحابی نے کھجوروں کا باغ لگایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کھجوروں کا باغ لگایا، پہلی مرتبہ کھجوروں کے باغ میں پھل آیا۔ اس صحابی نے اس پھل کو اتارا، بارگاہ نبوت میں ہدیہ لایا، یا رسول اللہ پہلی مرتبہ کھجوروں میں باغ میں پھل آیا ہے، میرا جی چاہا میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں۔ پیغمبر خوش ہوئے، اور ظاہر ہے یہ سخی تھے نا، ہم جیسے ہوتے تو اٹھا کے سارا ذرا گھر میں پہنچا دو، ذرا گھر میں پہنچا دو، ہم یہاں مصروف ہیں، ذرا وہاں پہنچا دو۔ لیکن یہ لوگوں کو سخاوت کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ ہاں وہیں ٹوکرا رکھا، مٹھیاں بھر بھر کے صحابہ کی جھولیاں بھرنے لگے، کھجوروں کو تقسیم کیا، کچھ حصہ اپنے پاس بھی لیا، ایک مٹھی بھر کے عبداللہ ابن عباس کو بھی دی۔ عبداللہ نے کھجوریں لیں، اپنی جیب میں ڈالی، اور یوں ہاتھ کر کے پیغمبر کے سامنے بیٹھ گیا۔ پیغمبر نے دیکھا کیا چاہتا ہے، کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پھر نہ کہنا بدعت ہے، سیرت صحابہ ہے، یا سیرت صحابہ پیش کر رہا ہوں، سیرت صحابہ ہے، کہ یا رسول اللہ آپ کھجوریں کھائیں گے نا؟ کہ کھاؤں گا۔ یا رسول اللہ وہ جو گٹھلیاں ہوں گی نا، یا رسول اللہ وہ گٹھلیاں جو آپ کے منہ سے نکلے گی، جن پہ لعاب دہن لگا ہوگا، یا رسول اللہ وہ زمین پہ نہ پھینکنا، میرے ہاتھوں پہ رکھ دینا۔ پیغمبر نے کھجوریں کھانے شروع کی۔ بہت بڑے مفسر نے لکھا، عبداللہ ابن عباس نے کھجوریں اپنے ہاتھوں پہ لی، جن کھجوروں کے اوپر لعاب دہن رسول لگا تھا، ایک ایک گٹھلی کو اٹھاتا ہے، اپنے منہ میں رکھتا ہے،